بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ خالد آفتاب۔ ناظرین، کسی بھی پارٹی یا جماعت میں جو نظریاتی پختگی رکھنے والے، بالغ نظر لوگ اور وفادار لوگ موجود ہوتے ہیں، وہی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ پارٹی انہی کے وجہ سے سروائیو کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ایسی جماعت اقتدار میں ہو تو وہ پرفارم کر کے دکھاتی ہے، وہ قوموں کے مسائل حل کرتی ہے، اپنے ریاست کے، اپنے ملک کے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ گراس روٹ لیول سے اٹھے، انہوں نے پارٹی کے نظریت کو سنا، سمجھا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایسی شخصیت کو بلاتے ہیں جس کے شولڈر پہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں، کچھ ایسے بیجز موجود ہوں، جس کے اعزاز میں کوئی چیز لکھی جا سکے، کہی جا سکے۔ تو ایسی شخصیت آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں، جناب جہانگیر حسین بارہ۔ آپ اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے چیئرمین رہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب ان کو یہ منصب دیا تو انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز جو اوورسیز پاکستانیز کی تھیں، جو انہوں نے اپنے ملک میں خرید رکھی تھیں، ان کے اوپر قبضے تھے۔ انہوں نے وہ قبضے واگزار بھی کرائے اور وہ پراپرٹیز ان کے اصل مالکان کے حوالے کی۔ اس کے علاوہ پارٹی میں رہتے ہوئے مختصر وقت میں انہوں نے اپنی کارکردگی کا لوہا بھی منوایا، اور ان کے چھوٹے بھائی ندیم حسین بارہ رکن پنجاب اسمبلی بھی بنے اور وزیر کھیل بھی رہے۔ اور ان کی اس وقت اگر میں تھوڑے سے تعارف میں اضافہ کروں، باقی تو باتیں ہم ان سے سنیں گے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جب جس فورم پہ بات کرتے ہیں، بڑی بالغ نظری کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور مشکلات کا بھی ایک ایسا دور آیا ان کے اوپر، ابتلا کا دور، جیلیں بھی کاٹیں، بہت ساری تکالیف اٹھائیں، ساری گفتگو انہی سے کرتے ہیں۔ جناب جہانگیر حسین بارہ صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ جیسے میں نے چند جملے آپ کے لیے کہے، تو میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سیاسی کیریئر کا آغاز کب کیا اور کن عہدوں پہ فائز رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خواجہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور اس حوالے سے ہمارے عوام الناس تک وہ تجربات اور وہ باتیں پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ ویلکم۔ دیکھیں، میں نے اسکول لائف کے اندر ہی اپنے علاقے کے اندر، ہمارا گاؤں ہنجروال، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، تو لوگوں کو بل جمع کروانے کے لیے بڑی مشکلات آتی تھی۔ تو ہمارے اس علاقے میں بینک نہیں تھا، تو وہ میں اسکول جب صبح جانا تو محلے کی عورتوں نے وہ آ کے وہ بل مجھے دے جانے اور پیسے دے جانے، میں نے پھر اسکول جانا، اسکول واپسی پر جب چھٹی ہونی تو رستے میں وہ بل لوگوں کے جمع کروا کے آ کے لوگوں کو وہ واپس کرنے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل تھے گلی محلوں کے اندر، کوئی کسی قسم کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا۔ اور آج مختلف حکومتیں جو ہے نا وہ سوشل ورک کے نام پر مختلف چیزیں کرتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ 1988 میں جب اسپیکر تھے قومی اسمبلی ملک معراج خالد صاحب، جی، تو انہوں نے مجھے اس وقت میرے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں مختصر سی، اور اس وقت میں میٹرک میں ہی پڑھتا تھا، تو اس وقت انہوں نے مجھے انجمن اخوان اسلام کے نام سے انہوں نے ایک رجسٹریشن کرائی ہوئی تھی، اور وہ ایک فلاحی کام بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اس نام پہ ان کا کالج بھی تھا۔ ہاں جی، تو وہ اس وقت انہوں نے مجھے اپنا موقع فراہم کیا۔ اس وقت میں ٹائپ رائٹنگ مشینیں دیں، پھر کچھ سلائی مشینیں، علاقے کے اندر پھر اس دور کے اندر جو اس طرح کے فلاحی کام تھے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اپنی ذاتی مصروفیات اور اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف مخلوقات کی جو اوصاف ہیں جی وہ یہ ہیں کہ وہ پھر اپنی ذات سے باہر نکل کے اپنے ہی اس معاشرے کے اندر اس پسے ہوئے طبقے کے لیے کام کرے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ وقت نکالے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک فرد، ایک باحثیت مسلمان ہونے کے اس کے ذاتی اعمال بے ہیں، شک لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی انسان دوسرے انسان کی کسی مشکل یا تکلیف کو یا مسئلے کو دیکھ کے بے شک اپنے اس وقت میں سے ٹائم نکال کے اس کے لیے تغدو کرتا ہے، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ جی یہ دیکھو میرے اشرف جو مخلوق میں نے پیدا کی تھی، اس کے اشرف ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. جس پہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ فساد پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے، کیوں بنا رہے ہو اس کیوں کو؟ بنا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح لوگ چھوٹے چھوٹے مختصر وسائل کے اندر اپنی زندگی اور مشکلات سے جیسے گزار رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ویسے بھی مدد کرنی چاہیے اور ان کے مسائل کے لیے باہر نکل کے آنا چاہیے. اور یہ سارے وہ حالات تھے جن کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر وہ اپنا 2000 کے اندر بطور نائب ناظم الیکشن لڑا. اس کے بعد 2005 میں ناظم کا جو الیکشن ہوا تھا وہ اس میں الیکٹ ہوا، اور پھر الحمدللہ ایک باقاعدہ پریکٹیکلی لائف کے اندر جو میرے ڈریمز تھے، جو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے عوام کے لیے کچھ کروں، صحیح، تو وہ پورے کرنے کا مجھے موقع ملا. اور میں نے اپنے علاقے کے اندر ایک اس یونین کونسل جو میرے پاس تھی اس کے اندر پھر پریکٹیکلی گراس روٹ کے اوپر وہ کام کر کے دکھائے. اور اس میں نہ صرف معاشرتی مسائل تھے، اس کے ساتھ ساتھ معاشی لوگوں کی تکالیف کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے اس وقت کے اندر نوجوانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے. اس وقت فیکٹریوں میں جا کے ان کے جو مالکان تھے ان کو کہنا کہ جی بچوں کو ان کو روزگار دیں. بہت اچھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی، اور پھر اس میں خواجہ صاحب جو اس میں میں سمجھتا ہوں تسکین اور مزہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں ہو. کہ جب آپ اس سفر پر نکل پڑتے ہیں اور آپ کا اصل مقصد خدمت خلق ہو، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا ہو جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، تو پھر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ بڑا پھر ایک تسکین محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. جی بالکل. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. جی بالکل. تو یہ وہ پیغام جس پہ آپ نے عملی طور پہ چلنے کی کوشش کی ہے. جی بالکل الحمدللہ. پھر اس کے بعد اگلا سفر پھر ہمارے علاقے میں 2010 میں ضمنی الیکشن ہوا. پھر وہ میں نے الیکشن لڑا. بے شک میں نے الیکشن لوز کیا، لیکن 2013 میں پھر الیکشن لڑا. اور مجھے یہ لوگوں کے جو مزید تکالیف تھیں اور مسائل تھے ان کو سمجھنے کا موقع ملا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا 2018 کے الیکشن میں، ہم نے یہ الیکشن پھر جیتا اور پھر پروف کر کے بتایا. اور یہ میں بات آپ کے اس چینل کے وساطت سے پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو ایک باقاعدہ طور پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ حلقے کے اندر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ ہم نے پھر جس طرح لوگوں کی جتنے بھی مسائل تھے جی ان کو باقاعدہ طور پر پراپر طریقے سے نہ صرف ہائی لائٹ کیا احکام بالا تک، بلکہ ان کو حل کر کے دکھایا. ہمارے علاقے کے اندر مثلاً ایجوکیشن کے حوالے سے تھے، ہم نے 4-5 اسکول تھے وہ اپ گریڈیشن اس کی کروائی، بلڈنگیں بنوائیں. اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ بھی تھا، وہ قبرستان کے لیے لوگوں کے پاس جگہ نہیں تھی. وہ جگہ خرید کے وہ اس میں باقاعدہ طور پر ایک قبرستان تعمیر کر کے دیا. مطلب بیسک جو لوگوں کی نیڈز تھیں، لوگوں کی ضروریات تھیں، ان کے حل کے لیے الحمدللہ کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے وہ کام لیا. اور اس کے نتیجے میں پھر 2024 کا جو فروری میں الیکشن ہوا ہے، جو باقاعدہ طور پر چوری کیا گیا ہے ہمارا مینڈیٹ، تو اس میں یہ دیکھیں کہ عوام نے ہمارے
مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، بھائیوں کو 9 مئی کے جھوٹے کیسوں میں پھنسا دیا گیا، حلقے کے اندر ہمیں کمپین نہ کرنے دی گئی، ہمیں پوسٹر اشتہار کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب حالات کے باوجود الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر بھی 13,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آپ کی کارکردگی تھی، وہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہی تھی۔ الحمدللہ حلقے کی عوام نے پھر اس کو محسوس کیا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کے ساتھ ہم نے عہد نبھانے کا وعدہ کیا تھا اس کے اوپر کاربند رہے، بے شمار آفرز کے باوجود، بے شمار دھمکیوں کے باوجود، بے شمار آپ سمجھ لیں کہ ظلم و ستم کے باوجود پھر بھی ساتھ کھڑے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک کے اندر کوئی پارٹی لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی راج کر رہی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور موجودہ جو اس دور کے اندر آپ ہر سطح کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر ایسا ہے کہ جس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا جو اسلام آباد کے اندر معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، اس میں جس طرح عوام نے اپنے سینے تان کر وہاں پہ ڈی چوک میں پہنچے اور جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی عوامی کارکن یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل، میرے مستقبل کا جو حل کرنے والا ہے وہ ایک مضبوط اور با کردار لیڈر موجود ہے، تو عوام پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ آفرز کی بات کی آپ نے، کیا آفرز تھیں؟ جی بے شمار آفرز تھی ہمیں، جی یہ کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں اور آپ آئیں، ہم آپ کو جناب نہ صرف بھائی کے لیے بھی مجھے بھی ایم این اے کی ٹکٹ کی آفر کی گئی کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہمارا مقصد اگر تو ذاتی مفادات ہیں تو پھر تو بڑا اچھا موقع ہے، لیکن جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے ایک خدمت خلق کا کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیاوی مفاد کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو ذلت کی گھاٹیوں میں لے جائیں اور یہ کل کو کہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں ضمیر سے ہٹ کے اپنی اس سوچ کو کہ جس کے اندر یعنی آپ نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں ہماری فیملی نے جب یہ اس فیلڈ میں آئے تو ہمارے تو باپ دادا کو سیاست کا نام کا بھی نہیں پتا تھا، باپ دادا کو سیاست کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ بارہ صاحب گفتگو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین دوبارہ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب جہانگیر حسین بارہ، آپ اوورسیز پاکستانی کمیشن کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے اس دوران بڑی جواں مردی سے کہنا چاہیے، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ پرفارم کیا۔ ابھی بات ہو رہی تھی بارہ صاحب کے سیاست کی جو الف بے تھی، اس سے اگر باپ دادا کی بات کی جائے تو نہ ان کا یہ معاملہ تھا، نہ انہوں نے سیاست کی۔ تو جب آپ 2018 کے بعد پی ٹی آئی میں آپ نے پرفارم کیا، اپنی طاقت منوائی، اپنی پارٹی کو آپ نے دکھایا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اوورسیز پاکستانی کمیشن کا چیئرمین بنایا۔ کیا کارکردگی دکھائی آپ نے؟ دیکھیں جی، جب 2019 میں مجھے یاد ہے جولائی میں یہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں شروع میں جب گیا تو اس وقت جب میری ملاقات ہوئی اوورسیز پاکستانیوں سے تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی 70% جو ہے نا معیشت چلتی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سے بڑی کوئی سپورٹ جو ہے نا وہ بھی کسی بھی ملک کے اندر
اور کنٹریبیوشن ان کی جو اس ملک کے اندر سب سے بڑی پاکستانیوں کی 1 کروڑ کی آبادی ہے، لوگ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں. جی بالکل. تو مجھے یقین جانیے کہ جب یہ میں دیکھتا تھا کہ کسی کی آبائی جائیداد کے اوپر کسی نے کرایہ دار نے قبضہ کیا ہوا ہے، کئی ایسے معاملات تھے کہ وہ پراپرٹی چھوڑ کے پیچھے گئے ہیں، کوئی آیا اور آ کے اس نے قبضہ کر لیا، کوئی رشتہ داروں نے آ کے پراپرٹیوں کے اوپر قبضے کر لیے، بالکل. کچھ مالی معاملات تھے کہ وہ ان سے پیسے لے کے وہ پیسے واپس نہیں کرتے تھے، وہ بیچارے آ کے تو کیسز کو تو پرسو ہی نہیں کر پاتے تھے. اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس قدر پسماندہ ہے اور اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جس کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی جو ہے نا وہ وہاں سے اپنا حق نہیں لے سکتی. تو میں نے جب یہ اس میں دیکھا، اور جو میرے پاس اس وقت قانون تھا کہ جس کے ذریعے ہم پرفارم کر سکتے تھے، تو وہ بہت ناکافی تھا. ٹھیک. میں نے پھر وہ ان چیزوں کو ساریوں کو نوٹ کیا، ساتھ ساتھ وہ ان کے کام بھی کرتے رہے، اور اس کے لیے مزید قانون سازی. مجھے یاد ہے یہ اسمبلی کے اندر میں نے ایک بل بنا کر بھیجا کہ اس میں مزید پاورز کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت بڑا مافیا ہے، خاص طور پہ لاہور کے اندر جو کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ کلیشن کوف اور یہ راکٹ لانچر کی ٹیم کے سامنے آپ نے ایک لکڑی کی تلوار سے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ تو قانون اس میں پاسبل نہیں ہے. بالکل. پھر ہم نے اس کے لیے ایک قانون سازی کروائی کہ جس میں ہم الحمدللہ 2021 میں پھر قانون سازی ہو گئی، اور وہ اس قانون کے ذریعے ہم نے پھر یعنی یہ سمجھ لیں کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن ہم 2 4 5 کیس حل نہیں کرواتے تھے، اور کوئی پراپرٹی ایسی نہیں تھی کہ جو کروڑوں میں نہ ہو. تو الحمدللہ آلموسٹ کتنے کیسز کتنے دنوں میں یہ کیسز حل ہو جاتے تھے؟ کوئی ایک کیس آیا مثال کے طور پہ، تو عدالت کی طرف سے جو ریلیف ملنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنے دنوں میں ریلیف دیتے تھے؟ دیکھیں جی، میں نے تو اس کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو یہ ٹارگٹ جمعرات کو ہم ایک میٹنگ کرتے تھے، اس میٹنگ کے اندر ہم جو 35-40 کیس رکھتے تھے، اس میں سے جو کیس فوری نوعیت کے تھے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی لیٹیگیشن کورٹوں میں پہلے سے چل رہی تھی، ان کو تو ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے پھر اوورسیز کے لیے علیحدہ کورٹس بھی پھر قانون سازی کے ذریعے بنوائی تھی، وہاں پھر ان کو ریفر کرتے. لیکن جو کرنٹلی کوئی ایسے کیس تھے ان کو ایک ہفتے کے اندر، بلکہ ود ان ڈے بھی ہم نے لوگوں کے جو ہے نا وہ مسائل حل کیے. اور الحمدللہ جو ہماری آخری میٹنگ تھی جب یہ ہماری حکومت ختم ہوئی، تو اس میں 28 ارب روپے کے لوگوں کی پراپرٹیوں کے قبضے، پراپرٹیوں جو لینے دین کے معاملات تھے وہ لوگوں کے ہینڈ اوور کیے. اور الحمدللہ خالد صاحب، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں. اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کے حضور سجدہ بسجود بھی ہوتا ہوں، اور اللہ پاک نے بارہا اپنے پیارے نبی کے گھر جو حاضری کا بھی موقع بھی فراہم کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل اللہ کے حضور میری جو فائل ہوگی نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے، جو ان کے مسائل، اور اس میں قیامت کے دن بھی وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی سے اس معاملے کے اندر لوگوں کے کروڑوں کے مسائل تھے، کسی سے خالی گلاس پانی کا بھی پیا ہو تو کل قیامت کو بخشش کا حقدار نہیں ہو. اللہ اتنا اس کو پھر اتنی محنت سے وہ معاملات حل کیے، تو اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ مسائل پھر ایسے ریت کی دیوار کی طرح بڑے بڑے قبضہ گروپ، بڑے بڑے 30-35 سالوں سے لوگوں کی جائیدادوں پہ جو قبضے تھے وہ فوری طور پر لوگوں کو لے کر دیے. سفارشیں بھی آتی ہوں گی؟ بہت زیادہ سفارشیں تھیں، بہت زیادہ تھریٹس بھی آتے تھے، بہت زیادہ لوگ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ اب جب نیت ٹھیک ہو اور آپ کا مقصد نیک ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک مدد کے طور پر فرشتے بھیجتا ہے. اور پھر وہ ایک ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ یقین جانیے
کہ جب کسی کا مسئلہ حل ہوتا تھا تو اتنا سکون ملتا تھا. یہ میرا سوال تھا، میں آپ سے ابھی پوچھنے ہی والا تھا کہ ان کے ایکسپریشنز کیا تھے، ان کی فیلنگز کیا ہوتی تھی. دیکھیں جی میں تو یہ ایک پریکٹیکل انسان ہوں، اور میں نے پھر اس دوران پریکٹیکلی کسی کا بھی مسئلہ حل کرواتے تو باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے، اس کیس کی ریکارڈنگ کر کے پھر اس کو سوشل میڈیا پر اور پھر احکام بالا تک بھی ہم وہ چیزوں کو پہنچاتے تھے، اور لوگوں کے ویوز بھی پھر ریکارڈ کرتے تھے. تو میں کسی وقت آپ کو وہ ویڈیوز جو ہے نا وہ ساری بھیجوں گا، تو آپ ان کو دیکھ لینا کہ الحمدللہ کہ وہ اس میں لوگوں کے مثلاً آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب جب لوگ ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی اس قدر تو باہر یورپ اور امریکہ کے اندر بھی اس طرح سپیڈی جو لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوتے. تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ مسئلے حل ہوئے. یہ ایک کارنامہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو کسی کے پاس کوئی چیز چلی جائے، آپ ادھار دے دیں تو وہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو قبضہ شدہ اتنی بڑی جائیدادیں اور 28 ارب روپے مالیت کی آپ نے لے کے دیں، لوگوں کو واپس لے کے دیں، اور حکومت نے اس کو اکنالج کیا. جی دیکھیں جی 2022 کے شروع میں پھر باقاعدہ طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے اوپر مجھے گولڈ میڈل بھی دیا تھا. اور الحمدللہ وہ پروگریس رپورٹ جو تھی وہ 1500 کے قریب کیس تھے جو 2 سالوں کے اندر لوگوں کے حل ہوئے، اور میں 1500 کی ریشو بڑی شارٹلی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے جس سپیڈ کے ساتھ کورٹوں میں بھیجا پھر ان کو بھی وہاں سے ریلیف ملا. تو الحمدللہ یہ سب سے بڑی جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایوارڈ تھا یا انعام تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی دعا دیتا تھا دل سے تو بس پھر یقین جانے کہ بڑا سکون ملتا تھا کہ جی اس بندے کی یا اس خاتون کی یہ میں نے تکلیف دور کی ہے، تو اس کے بدلے میں جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا تو یہی میرا سب سے بڑا ایوارڈ. بہت خوب. یہ جو ریشو آپ نے بتائی 1500 کیسز 2 سال کے اندر، آپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ریشو کیا تھی؟ دیکھیں جی یہ اوورسیز کمیشن بیسیکلی ویسے تو 2014 میں بنا تھا. جی مجھ سے پہلے رانا مشہود جو تھے وہ اس کے چیئرمین تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کی کوئی کارکردگی یا اس میں جب میں نے بھی ریکارڈ کے اندر جا کے دیکھتا تھا کہ کوئی میٹنگز پر یا پراپر لوگوں کے کوئی بلا کے ان کی کوئی وہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. اور نہ ہی جب سے یہ ہماری حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد اس گورنمنٹ کی تو ویسے ہی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ نہیں بنتی، اور ان کو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور کے اندر 34 ارب ڈالر ریمیٹنس جو تھا اوورسیز پاکستانی بھیج رہے تھے. آج اس کی حالت جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تو اس ملک سے بلکہ انہوں نے کیا باقی یہاں کے رہنے والے لوگ بھی اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ ہمیں محفوظ کرنا چاہیے. اس حکومت کی جو ہے وہ کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. آپ نے جو پرفارمنس دکھائی، بانی پی ٹی آئی اس سے آگاہ تھے؟ جی پارٹی مطمئن تھی؟ جی الحمدللہ میں جو بھی ویڈیوز ہوتی تھی وہ خان صاحب کو ہم بھیجتے تھے اور یہ اکنالج بھی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے جب اس حوالے سے نومینیٹ بھی کیا گیا کہ جی کارکردگی کے حوالے سے، تو اصل چیز تو میں پھر یہی کہوں گا کہ نہ میرا کوئی مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنے لیڈر کو خوش کرنا ہے، تو نہ ہی یہ تھا کہ مجھے اپنے لیے کوئی ایوارڈ. میں تو بالکل واللہ خدا کی رضا کے لیے کام کرتا تھا. بہت اچھا. اور اس کی مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کے میں یقین جانے خواہش صاحب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی اس طرح کے کیس آ جاتے تھے تو وہ رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ یار اتنا ظلم، اتنی زیادتی. وہ ساری زندگی کی کمائی ان کی، ساری زندگی کی وہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی تو زندگی اندھیر نظر آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ مسائل ان کو حل کرنے کے اوپر پھر زور بھی دیتے تھے، پھر کرواتے بھی تھے، تو اس سے بڑا ایک سکون ملتا تھا. جہانگیر بارہ صاحب گفتگو ہماری جاری ہے، ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سے سوالات ہماری گفتگو کے منتظر ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب. ہمارے پروگرام میں مہمان خاص ہیں, بڑے ہی پیارے انسان, اور آپ نے گفتگو سنی کہ 28 ارب روپے کی جائیدادیں واگزار کرا کے ان کے مالکان کے حوالے کرنا, یہ کہنا آسان ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے, لیکن جنہوں نے کر کے دکھایا ان کو کتنے بڑے مافیاز کا سامنا کرنا پڑا, کتنی مشکلات آئیں, کیسی سفارشیں, دھمکیاں, سب آپ نے سنا. بارہ صاحب, کوئی ایسی دھمکی بھی ہوگی جس سے آپ ڈر گئے ہوں؟ دیکھیں جی, ایک کیس میرے پاس آیا تھا, تو وہ میں چونکہ نام نہیں لوں گا, جی. وہ حکومتی ایک ایسے عہدیدار تھے کہ جو ان کے سفارشی تھے. تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو میں نے اپنی جیب میں نا وہ اپنا ریزائن لیٹر جو ہے نا وہ لے کے جا کے بات کی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ معاملہ کوئی 26 سے 30 کروڑ روپے کی پراپرٹی کا تھا ایک. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جی اگر میں یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس میں میرے رستے کے اندر میرا سگا بھائی, میرا کوئی رشتہ دار کوئی بھی آئے گا تو میں اس کا اگر لحاظ کروں تو کل قیامت کے دن میں گناہ گار ہوں. تو میں نے پھر جب ان سے میری بات ہوئی تو پھر انہوں نے میری بات کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ وہ سفارش جو ہے نا وہ پھر الٹا وہ آپ کے حق میں بدل گئی. نہیں, وہ جو یہ سمجھ لیں کہ اپلیکینٹ تھی اس کی ہمدردی میں تبدیل ہو گئی. اور اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اثر و سوگ کے ذریعے سے لنگر آن کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے, لیکن الحمدللہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا ہے. بہت خوب. اور پورے ایمانداری کے ساتھ اور پورے دھڑلے کے ساتھ کام کیا. حالانکہ آپ چاہتے تو آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بہت کچھ کما سکتے تھے اس میں. دیکھیں جی, یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں لوگوں نے اس کو اپنا یہ کسی بھی پوزیشن کو یا کسی عہدے کو اپنی ذات کے لیے, کمائی کے لیے یا اپنے ذاتی بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے, تو وہ نہ صرف اس دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں بلکہ آخرت میں ان کی رسوائی اعلان کے ساتھ پیش کی جائے گی. اور اسی بات سے ڈرتے ہوئے صرف یہی تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے تو اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ بطور عادل, یعنی بطور آپ ایک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بیٹھ کے, تو اس وقت پورا انصاف کرنا یہی سب سے بڑی. اور کئی ایسی اپلیکیشنیں بھی تھیں جس میں لوگ غلط اپلیکیشن دے دیتے تھے, تو ان کو بھی جو ہے نا وہ شٹ اپ کال دیتے تھے, اور ان کے خلاف بھی میرے پاس رائٹ تھا کہ اس کو 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ سزا بھی دے سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر کسی کو دے بھی نہیں, وہ پھر لوگ فوری طور پہ اپنی اپلیکیشن واپس لے لیتے تھے اس سے پہلے کہ وہ خود جیل چلے جائیں. اچھا بارہ صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہیں. جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 60% اس وقت یوتھ پاکستان کے پاس ہے. اگر ہم 26 کروڑ ہیں تو اس میں 60% کتنی بڑی آبادی ہوگی. وہ نوجوان, ایک تو آپ نے کہا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک یہ بلیم بھی پی ٹی آئی کے اوپر آ رہا ہے کہ اس کا مزاج اس یوتھ کا پی ٹی آئی نے خراب کیا, وہ سیاسی کلچر کو انہوں نے خراب کیا. کیا ایسا ہے؟ دیکھو بھائی صاحب, بیسیکلی یہ دنیا جو ہے نا وہ سیٹلائٹ کے اوپر بالکل ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہاں کا نوجوان جو ہے وہ بڑا باشعور ہے, اور یہ ایک ایسی اللہ کی خاص رحمت ہے اس خطے کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جب یہ نوجوان باہر جاتے ہیں نا تو ان کو جب موقع ملتا ہے کام کرنے کا, آگے بڑھنے کا, تو یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. آپ دیکھیں یورپ, امریکہ اور مڈل ایسٹ کے اندر جو یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں تو ان کو جب موقع ملتا ہے کام کرنے کا وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. وہ جفاکش لوگ ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مزاج چینج کیا, میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام جو بنیادی حقوق ہیں نوجوانوں کے, اور وہ حقوق جب یہاں پر سلب ہو رہے ہیں
آپ کو جب آپ کے والدین نوجوانوں کے جب اپنے گھر کے زیورات برتن جانور بیچ کے ان کو تعلیم دلواتے ہیں، بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں، تو جب کل کو وہ ڈگری لے کر وہ جاتا ہے تو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کو روزگار نہیں ملتا، پھر وہ اپنی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے وہ دیکھتا ہے، اور جہاں پہ اس کو کوئی غلط کام جو چیز نظر آتی ہے تو اس کے اوپر پھر وہ اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی یا جماعت کا اثر نہیں ہے، یہ نوجوانوں کا اپنا ذاتی جو ریئیکشن ہے کہ جس کے اندر نوجوان جو ہے اپنی وہ اس جذبات کو، اپنے اس ریئیکشن کو وہ محسوس کرواتے ہیں، اور اپنے آپ کو جب وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. چائنا دیکھیں، ہمارا ہمسایہ ملک، 1960 کے اندر آپ پاکستان ان کو ریلوے کے انجن بنا کے دے رہا تھا. یہ پاکستان ایک بڑا اس وقت اس خطے کے اندر ایک بڑا گرومنگ ملک تھا. یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جرمنی اور جاپان کو آپ نے قرضے دیے ہیں. آپ نے پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان کا نام تھا. یہ تو بدقسمتی سے جب یہ تاجر حکمران بنے ہیں اور انہوں نے آ کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی معاشرت، معیشت اور اس ملک کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو وہ نوجوان جو آج کا نوجوان ہے وہ اس تکلیف کو، اس درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس جذبات کا اظہار جو ہے نا وہ برملا کرتا ہے. پھر اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کا ریئیکشن کچھ بھی ہو اور اس کے جواب میں اس کے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہو، لیکن وہ نوجوان اپنی بات کو کرنے سے بالکل نہیں گھبراتا. تو اور یہ اس کا حق بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ملک کی بھاگ ڈور سنبھالنے کے لیے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور بیسیکلی نوجوان ہی ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر تبدیلی اور چینج لے کر آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اس ایک گھسی پیٹی سیاست پچھلے 40-50 سال سے چل رہی تھی کہ وہ پیپل پارٹی اور پھر وہ نون لیگ اور وہ پھر وہ باریاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک دوسرے کو جناب وہ چور چور بھی کہہ رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں. پھر ایک ٹائم آیا کہ جب کی صورت کے اندر تحریک انصاف ابھر کے سامنے آئی، اور پھر جب تحریک انصاف نے ان دونوں کو بے نقاب کیا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ دونوں پھر بھائی بھائی بن گئے، اور آج زرداری نواز بھائی بھائی، زرداری شہباز بھائی بھائی، اور مریم بلاول جو ہے نا وہ بہن بھائی، اور اس ملک کا جو باشندے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتے تھے اگر آپ کمپرومائز کرتے، آپ کوئی مذاکرات کی طرف آتے؟ پہلے مذاکرات کی دعوت آتی تھی، پی ٹی آئی سنتی نہیں تھی، آج مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، تو کیا پہلے سے اب موقف تبدیل ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، مذاکرات سے تو پی ٹی آئی نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے. خان صاحب کہ آپ جتنے بھی آپ بیانات ہیں وہ اس میں دیکھ لیں کہ مذاکرات سے انکاری نہیں، لیکن اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو 18 فروری 2024 کے اندر جو الیکشن ہے وہ چوری کر کے، جس طرح بھی چوری کا مال بھی ہم سنبھال کے رکھیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہماری جو یہ سمجھ لیں کہ ان کے جو کیسز تھے ذاتی ان کے خلاف، اربوں کی جو کرپشن کے کیس تھے ان کو بھی آپ ختم کر دیں، اور اس کے اوپر پھر آپ بالکل عوامی رائے اور عوامی اس جذبے کو دبا کر آپ اس حکومت کے مفادات کے لیے کوئی مذاکرات کریں تو وہ پھر مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں. مذاکرات تو دیکھیں، مذاکرات وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ملکی مفادات اور ملکی جو معاملات ہیں وہ ترجیحات وہ ہوں، پھر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس میں پی ٹی آئی نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ وہ اپنے سخت موقف سے پیچھے ہٹ کے بھی عوامی مفاد کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور اس میں جو ایک مخصوص پارٹی اور مخصوص طبقہ جس طرح اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو
دیکھیں پھر آگے کہاں تک یہ مذاکرات چلتے ہیں اور کہاں تک ان کی کامیابی کے اثرات نظر آتے ہیں. بار صاحب مذاکرات کے بغیر راستے نہیں کھلتے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں جناب جہانگیر حسین بارہ، سابق چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن. آپ نے بڑی اس میں خدمات انجام دیں. بات ہو رہی تھی مذاکرات کی کہ مذاکرات میں کون سنجیدہ ہے کون نہیں سنجیدہ. راستہ تو مذاکرات سے ہی نکلے گا. جب بھی کوئی پارٹی مذاکرات سے انکار کرتی ہے تو مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اب ہمیشہ جب بھی بات ہوئی حکومت یا حکومتی اتحاد میں شامل تمام پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ جی اب بڑے ضدی ہیں، وہ بات نہیں مانتے، وہ اس بات پہ آتے نہیں ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی، مذاکرات کی. جب انتخابات ہوئے تو شاہد آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اور باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ آفرز تھیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنا لیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت موقع تھا حکومت میں آنے کا؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر جس کو اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی اقتدار میں رہنے کا شوق ہو تو اس کے لیے تو یہ بہت اچھا موقع تھا. ٹھیک ہے. لیکن جس بندے نے ایک پیورلی عوامی خدمت کرنی ہو، جس نے سیاست کو عبادت کے طور پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان نے ثابت پروف کر کے دیا کہ سیاست میں آنے سے پہلے آپ دیکھیں شوکت خانم، نمل یونیورسٹی اور یہ بڑے بڑے ادارے کھڑے کر کے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ان حالات کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ جی وہ آصف علی زرداری کی طرف سے یہ آفر تھی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں پی ٹی آئی اور ہمیں ساتھ لے کے کریں، لیکن پھر تو آپ پھر دیکھیں نا اخلاقی پستی کی وہی بات آ گئی نا کہ جب خان صاحب نے یہ ان کو ننگا کر دیا تھا کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. ان لوگوں نے اس ملک کے اندر اپنی لوٹ مار کے ذریعے بیرون ملک کے اندر، یورپ امریکہ کے اندر جس طرح کے فلیٹس محلات کھڑے کیے ہیں، وہ تو ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ چکی ہیں. اور ایک ایسا لیڈر کہ جس نے بیرون ملک کرکٹ کھیل کے وہاں سے جو پیسہ کمایا وہ پاکستان کے اندر لے کے آیا، اور آج اس بندے کی ایک پائی پیسہ کوئی ملک سے باہر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی کریڈیبلٹی ہے، اور اسی چیز کو لوگوں نے پھر اپریشیٹ کیا. اور جو بات آپ نے کی کہ ضدی ہونے کی، دیکھیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنی عوام کے مفاد کے لیے ضدی ہونا یہ نیگیٹو پوائنٹ نہیں، یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے جس کو لوگ نیگیٹو لیتے ہیں. تو خان صاحب نے مذاکرات جو ہے نا وہ باوقار طریقے سے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے حالات کے اندر کہ جس کے اندر پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، عدلیہ کی طرف سے اتنے ظلم اور زیادتیاں کی گئیں. آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس طرح دباؤ اور پریشر میں لا کر پھر وزیر آباد کے اندر جیسے وہ جان کے اوپر حملہ کیا گیا اور جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر بھی مسکرا کر اس وقت بندے نے یہی کہا کہ میں پھر بھی ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہوں. خواجہ صاحب میں نہیں سمجھتا کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی تاریخ کے اندر، پوری تاریخ کے اندر دیکھ لیں کہ اس سے بڑا ہمدرد اس ملک اور قوم کا لیڈر آج تک نہ آیا ہے اور نہ ہی آگے امید ہے کہ کوئی آئے گا. اگر ہم نے اس قوم نے، اس ملک کی عوام نے کا ساتھ دیا تو نے بھی ان کے مفادات پر سودا نہیں کیا. اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوامی جو رائے تھی یا عوامی جو مفادات تھے وہ ان کو ایک سودے کے ذریعے سے اپنے ذاتی مفاد میں تبدیل نہیں کیا. ہمیشہ عوام کی بات کی ہے اور عوام کے لیے کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح شیلٹر ہاؤس بنے، یہاں پر لنگر کھانے کھلے، یہاں پر سیلت کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ، کسان کارڈ، یہ بے شمار قسم کے ایسے
پبلک کے پروگرام تھے، اور جس طرح ہاسپٹل کے اندر آپ جائیں کہ بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل یہاں پہ دل کے آپریشن کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچے ہوتے تھے، تو اسی جگہ پر ایک مل اونر، ایک ارب پتی کھرب پتی بندہ لیٹا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک ریڑھی والا جو ہے نا وہ اسی معیار کے مطابق اپنا ٹریٹمنٹ حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو عوام کے دلوں کے اندر گھر کر گئیں، اور عوام نے پھر یہ سمجھ لیا کہ یہ بندہ صرف اور صرف ملک اور قوم کے لیے اور قوم کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو عوام نے ان کا پلو پکڑ لیا، اور مضبوطی کے ساتھ آج بھی سارے پریشر کے باوجود، ساری تکالیف کے باوجود، ہمارے گھروں کے اوپر ریٹیں ہوئیں، ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، ہماری چادر چار دیواری کو بھی پامال کیا گیا، لیکن یقین جانیے کہ خواجہ صاحب ایک بال کے برابر بھی ملال نہیں ہے کہ ہمارا فیصلہ جو تھا وہ، یا ہمارا جو یا پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ تھا۔ آج بھی ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے ایک ایسے بندے کا ساتھ دیا ہے کہ جو واقعتاً اس ملک اور قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس ملک کے نوجوان کو آزاد ایک ایسا خود مختار معاشرہ قائم کر کے دینا چاہتا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنا روزگار بھی تلاش کریں۔ ویسے بات بدقسمتی آج دیکھیں کہ آپ 40 لاکھ پاسپورٹ جو ہے نا وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، لوگ اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو روزگار کے لیے نہیں جا رہے جی، وہ روزگار کے لیے نہیں جا رہے۔ نہیں دیکھیں یہاں پہ روزگار مل نہیں نہ رہا، اگر یہاں پہ کوئی روزگار ہو تو لوگ کیوں جائیں؟ لوگ اپنے بال بچوں فیملیوں سمیت یہاں پر اپنے گھر بار بیچ کر اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل وہ تاریخ ہے۔ تو اس تاریخی کے اندر اگر ایک ستارہ جو چمک رہا ہے تو اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ لوگ، آج آپ یاسمین راشد کا ذکر نہ کریں تو میں کہتا ہوں اعجاز چودھری صاحب کا ذکر نہ کریں، میاں محمود الرشید صاحب کا ذکر نہ کریں، آپ سرفراز چیمہ صاحب کا ذکر نہ کریں، مطلب یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی تکالیف کو، مشکلات کو جھیلا، اور اس ملک اور قوم کے مفاد کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے، اس نے بار بار یہ آفر بھی کی کہ اگر 9 مئی کے واقعات پر آپ معافی مانگ لے، پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی بھی قوم سے معافی مانگ لے، اداروں سے معافی مانگ لے، تو معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں خواجہ صاحب یہ بات جو ہے نا، یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ جنہیں سزائیں سنائی گئیں 9 مئی کے حوالے سے، تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بنائیں، اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری قائم کریں، اس کے اوپر وہ دیکھیں، نکالیں وہ فوٹیج جو موجود ہیں آپ کے پاس کہ وہ وہاں پہ کیا ہوا۔ دیکھیں یہ ایک نام نہاد ایک واقعہ بنا کر جس کو باقاعدہ طور پر ایک ایجنسی نے مینوپلیٹ کیا، اور ایک مخصوص پارٹی کے اوپر اس کا سارا بلیم ڈال کر، آج مجھے کوئی، آپ کبھی فورٹریس کی طرف جائیں تو مجھے دکھائیں نا کوئی ایک فرد بھی وہاں پہ کوئی بغیر چیکنگ کے گزر سکتا ہے۔ اس دن باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سارا واقعہ کروایا گیا، اور اس کا ایک مخصوص پارٹی کو الزام دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا رہے ہیں تو آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں بھارت صاحب جب بھی کہیں سپر پاورز میں چینجز آتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں ہوئے، تو یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہاں سے کوئی پیغام آئے گا، بانی پی ٹی آئی ریلیز ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد نہیں رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بہت جلدی دے یا چند دنوں میں، اگلے کچھ عرصے میں کب تک باہر آ جائیں گے؟ جی دیکھیں جی، آپ بانی پی ٹی آئی آپ کے کیسز کو آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح کے کیسز بنائے گئے، جس طرح کے کیسز میں سزائیں سنائی گئیں، اور جس طرح عدالتوں کے اندر بھی آج بھی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی ملک کا نظام اور سسٹم بالکل کولیپس کر جائے کہ اگر وہاں کی عدلیہ مکمل طور پر ایفیلیٹڈ ہو جائے کسی بھی مخصوص طبقے کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ اس میں اگر وہ جیسے وہ ایک سلیکٹیو ججز کو بٹھا کر سزائیں سنائی گئیں،
اور وہ جب کوئٹ کی ہو گئیں ہائی کورٹ کے اندر، پھر اس کے بعد یہ چاہیے تھا نا کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جاتا. وہ آتے عوام کے اندر آ کر آپ سیاسی طریقے سے مقابلہ کرتے. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرا کیس ڈال دیا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہیں، اور 9 مئی کا کیس وہ نہ صرف وہ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو ایلینز کی طرح جو ہے نا، وہ میاں چنو میں بھی موجود تھے، وہ عیسائی وال میں بھی تھے، وہ گجرانوالے میں بھی تھے، وہ میاں والی میں بھی تھے، اور وہ لاہور کے اندر بھی تھے، وہ کراچی میں بھی تھے. یعنی ایک ایک بندے کے خلاف 10 15 ایف آئی آریں ہیں، اور وہاں پہ اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے. تو یہ تو مذاق ہے نا اس سسٹم کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنا مذاق خود اڑایا ہے. رہی بات جو آپ نے کہی کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پیغام یا کوئی ایسی کوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو ایمان ہے کہ جس بندے کا نام ایمان ہے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. نہ ہی اس کو یہ ہے کہ مجھے کوئی آ کے کوئی آزادی دلوائے گا. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں کے اندر ہم فیس بھی کر رہے ہیں. بے شک کہ جس طرح سابقہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس ملک کی عدلیہ کا بیڑا غرق کیا ہے، اس ملک کی عدلیہ کو برباد اور تباہ کر کے وہ بندہ گیا ہے، ان سب حالات کے اندر بھی پھر بھی ہم عدلیہ کے جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم نے ان کیسز کا سامنا کرنا ہے. اور یعنی انہی عدالتوں سے ریلیف کی آپ پوری امید رکھتے ہیں، انہی عدالتوں سے، اور انہی میں کے اوپر آپ سمجھتا پورا اعتماد رکھتے ہیں. ہمیں اعتماد ہے کہ عدلیہ جو ہے نا وہ بے شک کچھ ہوں گی اس میں کالی بیڑیں بھی ہوں گی، لیکن ہمیں اس جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا سسٹم ہے اس کے اندر رہ کے ساری چیزوں کو، حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے، اور ہر جگہ پہ کوشش کی ہے کہ ہم یہ کس چیزوں کو جو اس نظام کے ذریعے سے ہی یہ کیسز حل کروائیں. تو رہی بات یہ ہے کہ اگر وہ کچھ دنیا کے اندر چینجز اگر آ رہی ہیں یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں تو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہمیں، اور جس طرح یورپی یونین اور آپ اقوام متحدہ کے اندر جس طرح لوگوں نے اپنے طور پر اس ظلم اور زیادتی کو دیکھ کے قراردادیں پیش کی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی مارشل لاء کے دور پہ آپ کے سامنے ہم نے اس سے پہلے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، خود بھی دیکھا ہے کہ ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف کی مارشل لاء بھی رہا ہے. اس دور کے بھی اندر ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ ووٹ اس کا حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے فیملی کے ممبر کو اٹھا لیا جائے، ان کی خواتین کو تشدد اور ذہنی ٹارچر کیا جائے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور 26 ترمیم جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدنما داغ ہے اس سسٹم کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو آج اسمبلیوں میں بیٹھ کر فارم 47 کے ذریعے جنہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے وہ حلف اٹھایا ہے، اور اس حلف کے اندر جو بددیانتی ان کے اندر شامل ہے، اور پھر اپنی ذاتی سیٹوں کو بچانے کے لیے اپنی اس ضمیر کو بیچا ہے. تو یہ لوگ یا اس قوم کے بھی مجرم ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور بھی مجرم صاحب. جہانگیر بارہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے جہانگیر حسین بارہ صاحب کی، جو چیئرمین رہے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے. پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق، بڑا پکا سیاسی گھرانہ. تو ان کا یہی موقف ہے کہ ہم اپنی عدالتوں پہ اعتماد رکھتے ہیں، ان کا اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ہمیں ریلیف ملے گا. ہم کسی بیرونی طاقت کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالد آفتاب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.